اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ یہ سورۃ الانشقاق ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن کس طرح فرمایا ہے اس کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو صفتیں رکھی ہیں، ایک فرشتوں والی اور ایک جانور والی۔ انسان اگر فرشتوں والی صفت پر محنت کرتا ہے، ترقی کرتا آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اور جنت اوپر کی طرف ہے۔ اور اگر کوئی اپنی اس فطری ترقی نہیں کرتا ہے اور محنت نہیں کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں جب انسان محنت نہیں کرتا ہے تو گرتا ہے، جہنم نیچے کی طرف ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی کو سمجھایا ہے۔ کس طرح سمجھایا دیکھیے، اذا السماء انشقت۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کی بات سن لے گا اور وہ اسی کے لائق ہے، یعنی اسے سننا ہی پڑے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ دی جائے گی، یعنی زمین اللہ تبارک و تعالی پھاڑ دیں گے یا زمین کو اللہ تبارک و تعالی برابر کر دیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین جو کچھ بھی ہے اس کے اندر اس کو باہر پھینک دے گی۔ سورہ زلزال کے اندر آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے اگر گناہ کیے زمین پر تو یہ زمین بتلا دے گی کہ یہ گناہ میرے سینے پر ہوئے تھے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو باہر پھینک دے گی، اور تیسرا مطلب یہ بتلایا تھا کہ یہ زمین خزانوں کو باہر پھینکے گی۔ تو انسان کو افسوس ہوگا کہ جس خزانے کے لیے میں زندگی بھر مارا پھرتا رہا، آج وہ خزانہ میرے سامنے کسی کام کا نہیں ہے، کام کہے تو اعمال۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ زمین اللہ کا آرڈر سن لے گی اور وہ اسی کے لائق ہے، اسے آرڈر سننا ہی پڑے گا۔ اب آگے وہ بات کہی جو میں نے پہلے کہی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اللہ فرما رہے انسان تو محنت کرتے تیرے رب سے ملنے والا ہے۔ اگر تو نے محنت کی اور فطرت کو بگاڑا نہیں، فطری ترقی کرتا گیا تو اوپر کی طرف جائے گا، چونکہ تیرے اندر فرشتوں والی صفت ہے اور فرشتوں کا مسکن، فرشتوں کے رہنے کی جگہ اوپر ہے، جنت اوپر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہاں لے جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کو اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جیسے پیشی ہوتی ہے، چلو بھائی آگے چلو، بس اور کچھ نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف خوش لوٹے گا۔ اور ایک وہ انسان جس نے اپنی فطرت کو بگاڑ دیا، اس نے محنت نہیں کی، تو میں نے بتایا کہ وہ نیچے کی طرف جائے گا اور جہنم نیچے کی طرف ہے۔ اس لیے آگے فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، کیا فرما رہے؟ اس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ وہ موت کو پکارے گا، موت آئے، موت آنے والی نہیں ہے۔ جہنم میں، دہکتی ہوئی جہنم میں اللہ اس کو ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اترا رہا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر، وہ کام نہیں کر رہا تھا، اپنی فطرت کو بگاڑ رہا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے لوٹنا نہیں، اللہ رب العزت کے پاس، اس کے دربار میں حاضر ہونا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ارے بے وقوف، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
اب آگے سمجھنا ہے، آگے قرآن نے عجیب و غریب بات کہی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَإِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ کیا عجیب بات قرآن مجید نے سمجھائی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دنیا میں تم دیکھتے ہو سورج ڈوب جاتا ہے، ڈوبنے کے بعد شفق کہتے ہیں جو سرخی، جو سرخی، جو لالا پن جو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر سرخی دکھائی دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گواہ بنا کر ہمیں ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ جب تمہاری زندگی کا سورج ڈوبے گا تو پھر اس وقت تمہیں کیسا نظر آئے گا؟ تمہیں ایسا ہی نظر آئے گا جیسے سرخی ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ حدیث شریف جو ہے ابن ماجہ کی ہے، کہ جب کسی نیک انسان کو دفن کیا جاتا ہے، سوال جواب کی نوبت آتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے دعونی اصلی، ارے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مرے گا تو اس کے سامنے ٹھیک اسی طرح کی حالت ہوگی جیسے سورج کے ڈوبنے کے بعد حالت ہوتی ہے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان تو مرنے والا ہے، تیری زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے، جس طرح دنیا میں ڈوبتا ہے اور دنیا میں ڈوبنے کے بعد جس طرح سرخی دکھتی ہے اسی طرح تجھے سرخی دکھے گی۔ پھر آگے فرمایا واللیل وما وسق، اے میرے بندے رات جب چھا جاتی ہے، جب بالکل تاریکی قائم ہو جاتی ہے تو وہ جو منظر تجھے دکھائی دیتا ہے، اسی طرح اے انسان تجھ پر ایک دوسرا دور آنے والا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کو قبر کا عالم کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک سناٹا چھا جاتا ہے، اسی طرح انسان اکیلا ساری دنیا سے کٹ کر، دنیا والوں سے کٹ کر اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر ایسا عرصہ ہوتا ہے تو انسان اپنے نیک اور برے اعمال کی اسٹڈی میں، مطالعے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یار میں نے کیا کیا؟ اس لیے کہ ابھی تو دنیا کے جھمیلے نہیں ہیں، تو اب وہ اس میں لگ جاتا ہے کہ میں نے کتنے اچھے اعمال کیے۔ جب اچھے اعمال اس کے سامنے آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب برے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں تو بہت پچھتاتا ہے، بہت پچھتاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں بس ٹھیک اسی طرح اس کو اس میں تکلیف دی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے والقمر اذا اتسق، تم دیکھتے ہو اس کے بعد چاند نکل آتا ہے، چاند کی روشنی تمہیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح اے میرے بندے ایک تیسرا دور آئے گا تجھ پر، وہ حشر کا دور ہے، حشر کا دور ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں یہ قمر آگے جا کے 14ویں رات کا چاند بن جاتا ہے جس کو بدر کامل کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے محنت کی ہوگی تو اس کی زندگی بھی بدر کامل کی طرح چمکے گی، اس کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ جس طرح یہ چاند پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، یہ اس کی زندگی جو اس نے ترقی کی محنت کی وہ اس کی زندگی میں مٹھاس گھولے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اے میرے بندے ایک حالت سے دوسرے حالت میں تو جانے والا ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا، اللہ انسان کو دنیا کا نظام بتلا کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ روزانہ سورج ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو تیری زندگی کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے، اور ڈوبتا ہے تو سرخی نظر آتی ہے، اسی طرح تجھے وہاں بھی سرخی نظر آئے گی۔ اور پھر رات چھا جاتی ہے، اے میرے بندے تجھ پر ایک دوسرا دور آنے والا ہے جس کو قبر کا دور کہتے ہیں، بہت ہی خطرناک دور ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد چاند نکل آتا ہے، ایک تیسرا دور ہوگا جس کو حشر کا دور کہتے ہیں۔ اگر محنت کی ہوگی تو یہی چاند بدر کامل بن جاتا ہے، 14ویں رات کا چاند بن جاتا ہے، تیری زندگی بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر بھی ان کو کیا ہو گیا کہ ہماری باتیں نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے اتنا سمجھا رہے ہیں ہم،
پھر بھی یہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب قرآن ہم ان کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، یہ باتیں سمجھاتے ہیں، تو انہیں تو اللہ کی بات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، جھک جانا چاہیے، لیکن افسوس یہ اللہ کی باتوں کو سن کر اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں ہو رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ کافرین تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ فرماتے ہیں وہ جو کچھ اپنے برتن میں جمع کر رہے، اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ہاں جاؤ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ ہم دردناک عذاب ایسے لوگوں کو دینے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ہاں جنہوں نے ترقی کی، ترقی کرتے کرتے نیک اعمال کیے، ایمان لے آئے، ان کے لیے تو ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال تو اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بندے تو ترقی کر، تو ترقی کر، جو فطرت کے مطابق تجھے ہم نے یہ اسلام دیا ہے اس میں محنت کرتا جا، اپنے آپ کو مارتا جا، ترقی کرتے کرتے جتنی ترقی کرے گا اتنے اوپر کا درجہ پائے گا، اور اگر ترقی نہیں کی تو نیچے جائے گا جہاں جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم بھی اوپر کی طرف جائیں اور جنت سے بہراور ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔